إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض کے احکام و مسائل کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی قرض لیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے کہ قرض کون دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے اور کتنی مدت یعنی کتنے وقت کے لیے دے رہا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر مان لیا جائے، اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی آدمی سفر میں ہو اور قرض کا معاملہ پیش آئے، قرض کا لین دین کرنا ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر معاملہ قرض کا ہو اور سفر میں ہو تو اس کی شکل یہ ہے کہ جب لکھنے والا نہ ملے، نہ پایا جائے، تو قرض دینے والے کو چاہیے کہ جس کو قرض دے رہا ہے اس کا کوئی سامان یا کوئی چیز بطور رہن، بطور گروی اپنے پاس رکھ لے تاکہ یہ ثبوت ہو اس بات کی کہ اس نے فلاں آدمی کو اتنا قرض دیا ہے. اور قرض لینے والا جب قرض اپنا واپس کر دے تو دینے والا جس نے قرض دیا ہے جو چیز رہن کے طور پر، گروی کے طور پر لیا ہے، رہن والی چیز، گروی میں رکھی ہوئی چیز اس کو واپس کر دیا جائے گا. اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا اور ترجمہ اور مختصر تشریح کی وضاحت سے میرا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم سفر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اسلامی بھائیوں، انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت سفر ہے. ہم اور آپ بارہا سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ سفر چاہے ایک ملک سے دوسرے ملک کا ہو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر ہم سفر کرنے جا رہے ہیں، یا ایک رشتہ دار سے دوسرے رشتہ دار کے پاس ہم سفر کر کے جا رہے ہیں، اور وہیں پر سفر کے چاہے جتنے بھی اغراض و مقاصد ہو، مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ایک آدمی سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا مقصد ہوتا ہے، ایک آدمی سفر اس لیے کرتا ہے کہ مقصد تجارت ہے، کاروبار کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، کبھی کبھی
ہم کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا سفر تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارا سفر کسی دوست اور احباب سے ملاقات کے غرض سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارا سفر علاج اور معالجے یعنی ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے سفر ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارا سفر یوں ہی سیر کے لیے، تفریح کے لیے، انجوائے کے لیے، گھومنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ الغرض ہمارے جو سفر ہوتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، اور یہ جو ہماری زندگی ہے یہ زندگی خود ایک سفر ہے، اور اس زندگی میں بہت سارے سفر ہوتے ہیں جو ہم اور آپ طے کرتے ہیں۔ لیکن جب سفر اتنی ضروری چیز ہے اور سفر کرنے والوں کی تعداد کا جب ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں، کہنے والوں نے یہاں تک یہ بات کہی کہ انسانی آبادی کا نصف حصہ، آدھا حصہ سفر میں رہتا ہے، اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں 24 گھنٹہ یہ جو سڑکیں ہوتی ہیں جو جام رہتی ہیں اور راستے جو بلاک ہوتے ہیں، ٹریفک وغیرہ جو جام ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی اور انسانی آبادی ہمیشہ سفر پر ہے، سفر پر ہے۔ اسی وجہ سے کتاب و سنت میں سفر کے بہت ساری تعلیمات، بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل اور بہت ساری تعلیمات اور بہت سارے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک آدمی جب سفر کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے یا دوران سفر اسے کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے اور سفر سے واپسی پر اسے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ملا، جو شریعت ملی، جو احکام ملے، زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہو۔ زندگی کی ایک بنیادی چیز، بنیادی ضرورت سفر ہے، مختلف ضرورتوں کی بنیاد پر ہم اور آپ سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اور آپ نے کبھی شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ہم نے سفر کے حوالے سے کوئی باتیں جانی، سیکھا؟ شریعت اسلامیہ سفر کے حوالے سے کیا کچھ تعلیمات دیتی ہے؟ مختصر سے وقت میں چند باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ویسے تو سفر کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات موجود ہے۔ ایک آدمی سفر کا ارادہ کیے ہوا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے، چاہے مقصد کوئی بھی ہو، مقصد کوئی بھی ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی، ایک بندہ مومن خاص طور پر جب سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سفر پر نکلنے سے پہلے سفر میں جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جو سامان ضروری ہوتے ہیں، جو پیسے ضروری ہوتے ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کی مکمل تیاری کر لی جائے، مکمل تیاری کر لی جائے، چاہے تیاری مادی ہو یعنی ساز و سامان ہو، یا معنوی ہو یا روحانی ہو یعنی عبادت، تقوی، دونوں کی تیاری مکمل طور پر ہونی چاہیے۔ یعنی مکمل تیاری کے حوالے سے اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تم توشہ اختیار کرو، سفر پر نکل رہے ہو، لیکن سفر پر نکلنے سے پہلے سفر میں جو جو چیزیں ضروری ہیں، لازمی ہیں، تمہاری ضرورت کی ہیں، اس کو اختیار کر لو، مکمل طور پر تیار ہو جاؤ۔ اور لیکن یاد رکھنا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لیکن بہترین توشہ، بہترین سامان سفر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جب تک گھر میں موجود تھا اللہ سے ڈرتا تھا، عبادات کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا تھا، جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، سفر پر نکلا، اللہ کون ہے، تقوی کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے، آدمی گھر پر ہی چھوڑ کر نہ جائے۔ جس طریقے سے سامان کی تیاری ہے ویسے ہی تقوی بھی ساتھ میں لے جایا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِی، اے اللہ کے بندو مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب،
اے عقل مندو، اگر عقل ہے تو جس طریقے سے گھر میں اللہ سے ڈرتے تھے، سفر میں بھی اللہ موجود ہے، سفر میں بھی اللہ سے ڈرا جائے۔ ایک آدمی سفر پر نکل رہا ہے اور ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں کبھی گیا نہیں ہے، کبھی وہاں کا سفر نہیں کیا ہے، مناسب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ مشورہ کر لیا جائے، بڑے بزرگ سے پوچھ لیا جائے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کے آب و ہوا اور وہاں کے ماحول کے سلسلے میں آپ کو نہیں معلوم ہے، بڑے بزرگ اگر موجود ہیں یا وہ لوگ موجود ہیں جو لوگ وہاں کا سفر کر چکے ہیں، ان سے مشورہ کر لیا جائے، وقت کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں، سہولیات کے بارے میں ان سے پوچھ لیا جائے۔ کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا۔ اور یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ انی ارید سفرا، میں سفر کا ارادہ کر چکا ہوں، میں ایک سفر پر نکلنے والا ہوں، فزودنی، آپ مجھے توشہ بتا دیجئے، سفر میں کن کن چیزوں کا خیال کروں گا، مجھے وصیت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتانا تھا بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں زودک اللہ التقوی، جاؤ سفر پر نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کا توشہ نصیب کرے، تقوی کو تمہاری زندگی میں باقی رکھے۔ صحابی مانتے نہیں ہیں، دوبارہ کہتے ہیں زدنی، اے اللہ کے رسول کچھ اور بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وغفر ذنبک، جاؤ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، سفر پر نکل رہے ہو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ پھر آگے کہتے ہیں زدنی بأبی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ مجھے اور نصیحت کیجئے، کچھ اور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ، جاؤ تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے کام، بھلائی کے کام، اچھائی کے کام اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے پاس مشورہ کے لیے آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں سفر پر جانا ہے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کی اور قیمتی نصیحتیں کی۔ لہذا ایک مومن اگر سفر پر نکلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مشورہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر پر جانا چاہتا ہے اور خدا نخواستہ سفر لمبا ہے، اکیلے سفر نہ کرے، اکیلے سفر نہ کرے۔ یاد رکھیے یہ بات اس زمانے کی ہے جب اتنے خطرات نہیں تھے، اتنے خطرات نہیں تھے، خاص طور پر انسانوں کے اتنے خطرات نہیں تھے، اتنے ٹینشن نہیں تھے۔ لیکن اس زمانے میں تنہا اکیلا سفر کرنے کے سلسلے میں نبی نے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم ما صار راکب بلیل وحدہ۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں سفر کے خطرناک حالات کے بارے میں یا سفر کے خطرناکی کے بارے میں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں کتنے خطرات ہو سکتے ہیں، جتنا مجھے تجربہ ہے، مجھے معلومات ہے، اگر دوسرے لوگوں کو معلوم ہو جائے ما سار راکب بلیل وحدہ، کوئی بھی سفر کرنے والا رات میں اکیلے اپنے سواری پر بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتا۔ یقیناً رات میں اور وہ بھی اکیلے تنہائی میں سفر کرنا انسانوں کے لیے خطرناک بات ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب، کہا ایک آدمی اکیلے سفر کر رہا ہے، اکیلے سواری پر جا رہا ہے،
ایک شیطان ہے. دو لوگ دو سواری پر ہیں, یہ دونوں شیطان ہیں. وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ, اگر دو سے زیادہ ہو گئے, اگر تین ہو گئے تو تینوں ایک قافلے والے ہیں. اگر آدمی اکیلا ہو خطرہ ہے, اگر دو لوگ ہیں پھر بھی خطرہ ہے. اگر ایک میں سے کسی کو ضرورت پیش آ جائے, دونوں ایک دوسرے کے الگ الگ ہو جائیں گے. دونوں اکیلے ہو گئے, دونوں تنہا ہو گئے. اگر اکیلا ہے تو وہ تنہا ہے ہی, اگر دو لوگ ہیں پھر بھی تنہا ہے. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ضرورت پیش آ جائے, دونوں الگ الگ ہو گئے, دونوں اکیلے اکیلے ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر تین لوگ ہوں تو زیادہ بہتر ہے, اور یہ قافلے کی شکل میں ہے, اور اگر قافلے کی شکل میں ہیں تو خطرات کم ہو جائیں گے, خطرہ اتنا نہیں ہوگا. اسی طرح سفر کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر تین لوگ ہیں یا تین لوگ سے زائد ہیں تو چاہیے کہ اس میں سے ایک کو نگراں متعین کیا جائے, ایک کو امیر متعین کیا جائے, ایک کی نگرانی میں باقی لوگ سفر کریں تاکہ انتظام رہے, ماحول اچھا رہے, ڈسپلن قائم رہے, ہر آدمی منمانی نہ کرے, اپنے نگراں کی بات مانے اور آسانی سے سفر طے کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج ثلاثة في سفر, جب تین لوگ سفر میں نکلے, فَلْيُعَمِّرُوا أَحَدَهُمْ, ان کو چاہیے کہ تین لوگوں میں سے کسی ایک کو جو قابل ہو, امیر کے لائق ہو, نگراں کے لائق ہو, اس کو نگراں بنا دیا جائے, اس کو لیڈر بنا دیا جائے, تاکہ سفر میں جو لوگ ساتھ ہیں ان کی نگرانی میں سفر کرے. اسی طرح ہم اور آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں, سفر کرنے کے لیے ارادہ کر چکے ہیں, نکلنا چاہتے ہیں, تیاری بھی مکمل ہے اور قافلے کی شکل میں ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اکیلے سفر کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اکیلے منع ہے, جائز ہے, مجبوری ہے, ہم جا سکتے ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں اور جانا بھی چاہیے. سفر پر نکل رہے ہیں, گھر والوں سے الگ تھلگ ہو رہے ہیں, دعا دیا جائے, گھر والوں سے کہا جائے. کیا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ دعا دیا جائے, گھر والوں سے کہا جائے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, سنو ہم تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں, ہم تو گھر سے جا رہے ہیں لیکن ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, اور وہ اللہ جس کے حوالے اگر کوئی چیز کر دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی, وہ برباد نہیں ہوتی. ہم سفر پر نکل رہے ہیں لیکن تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. یہ تو مسافر آدمی کہے, لیکن گھر والے کو بھی کچھ کہنا ہے. گھر والے یہ کہیں استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. آدمی مسافر ہے, سفر پر نکل رہا ہے, پتہ نہیں گھر واپسی ہے یا نہیں, اللہ نہ کرے کبھی سفر میں کوئی حادثہ ہو جائے. گھر سے ٹھیک ٹھاک نکلا تھا, تیاری بھی مکمل تھی, صحت بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, لیکن حادثہ کا شکار ہو گیا, گھر واپسی نہ ہو سکی, گیا تھا زندہ, واپس لاش کی شکل میں آ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں گھر والے کہیں مسافر کو استودع اللہ دینک, ہم تمہیں تمہارے دین کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں, جا رہے ہو دین کی حفاظت کرنا. وہ امانتک, تمہاری جو امانت گھر کی شکل میں ہے, بیوی بال بچے کی شکل میں ہے, اس کو بھی ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. وخواتیم عملک, گھر سے باہر جا رہے ہو, پتہ نہیں حالات کیسے رہیں, اچھے کام کرو یا برے کرو پتہ نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تمہاری موت آئے تو اچھی حالت میں آئے, اچھے کام پر آئے. وخواتیم عملک, تمہارے جو عمل کا خاتمہ ہے وہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ تمہارا آخری عمل بھی اچھا ہو. تو آدمی یہ کام کرے, لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے مسافر کو چاہیے کہ ایک کام اور کرے. کام یہ کرے کہ جس مقصد کے لیے وہ سفر پہ جا رہا ہے وہ استخارہ کرے. استخارہ کرے, استخارہ کا مطلب یہ ہے اللہ سے اچھائی مانگے. جس مقصد کے لیے ہم گھر سے نکل رہے ہیں
جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، اے اللہ اس مقصد میں ہم تجھ سے اچھائی مانگتے ہیں، اے اللہ اس میں ہمیں کامیاب کر دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم، راوی کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا القرآن كما يعلمنا السورة من القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے بارے میں، ہر کام کے سلسلے میں ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، ویسے ہی جیسے قرآن کی صورتوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے کہا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کر لے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، چاہے سفر ہو یا کوئی بھی کام ہو، گھر سے نکلنا چاہتا ہے، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اور ثم ليقل، پھر یہ کہے، یہ دعا کرے نماز کے بعد، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم وأنت تقدر ولا أقدر وأنت تعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفه عني ثم أرزني به حيث كان۔ یہ دعا ہے اور روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، ترجمے کا وقت نہیں ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اے اللہ کیا خیر ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، تجھے پتا ہے، کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے تجھے پتا ہے، میں سفر پر نکل رہا ہوں، اچھائی مانگ رہا ہوں، اے اللہ اس اچھائی، اگر وہ اچھائی میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے اور میرے کام کے انجام کے لیے اگر وہ اچھا ہے، فقدرہ لی، وہ میرے حق میں مقدر کر دے، میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اس میں برکت ڈال دے۔ پھر اگر اے اللہ اگر وہ برائی ہے، اگر اس میں خیر نہیں ہے، اگر دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے انجام کے لیے، اے اللہ اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس کام سے پھیر دے، یعنی ارادہ میں چھوڑ دوں، مقصد کو میں بھول جاؤں، میرے دل سے اس چیز کو نکال دے، یعنی سفر بھی چھوڑ دے، وہ کام بھی چھوڑ دے۔ تو استخارہ کا اہتمام کیا جائے، یہ کہہ کر نکلا جائے، اے اللہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، اگر اچھا ہے تو اچھا کر دے۔ اسی طرح اب ہم گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھا جائے، ویسے تو جب بھی گھر سے نکلا جائے دعا پڑھ کر نکلا جائے۔ کئی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مشہور دعا بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر نکلا جائے۔ ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یہ دعا ابن ماجہ کی ہے۔ اسی طرح گھر سے نکل گئے، گھر سے نکل گئے، اب ہم کو جانا کہاں ہے؟ سواری پر سوار ہونا ہے، چاہے وہ سائیکل ہو، رکشہ ہو، ٹرین ہو، پلین ہو، جس کے ذریعے آپ جا رہے ہیں، سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر سفر لمبا ہے تو سفر کی دعا پڑھی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على بعیرہ خارجا الى سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پر مکمل طور پر بیٹھ جاتے، ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاتے ہیں اور ارادہ باہر کے سفر کا ہوتا، آپ 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سفر کی دعا پڑھتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس سفر میں
नेकी का, तकवा का और ऐसे अमल का जिस अमल से तू खुश हो जाता है, जिस अमल से तू खुश हो जाता है। आगे कहा गया अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हादा वक़्वी अन्ना बुअदहु। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ अपने इस सफ़र के सिलसिले में कि ऐ अल्लाह इस सफ़र को आसान बना दे। अगर सफ़र लंबा है, ऐ अल्लाह इस सफ़र की दूरी को तू लपेट दे, कम कर दे, यानी इस सफ़र को आसान कर दे। फिर उसके बाद कहा गया ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़र व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब फिल माल वल अहल। ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ किस बात से? सफ़र की थकावट से। सफ़र में थकावट होती है, ऐ अल्लाह सफ़र की थकावट से मेरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह सफ़र में बहुत तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं, तरह तरह के हादसात देखने को मिलते हैं, ऐ अल्लाह बुरे मंजर से मुझे बचा लेना। और इसी तरीके से जब घर हम वापस आए तो जिस तरीके से बीवी बाल बच्चों को छोड़ कर गए थे, ऐ अल्लाह जिस तरीके से हम वापस आए तो घर में बीवी बाल बच्चों को उसी तरीके से देखें जिस तरीके से हम छोड़ कर गए थे। तो ये दुआ का एहतमाम किया जाए। इसी तरह अगर सफ़र करने की ज़रूरत पेश आ ही रही है, अगर मुमकिन हो सके तो आदमी दिन का इंतखाब करे। अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, तो सफ़र के लिए जुमरात का दिन इंतखाब किया जाए। अगर मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर हो सके तो सुन्नत पर अमल करने के लिए प्यारे नबी का अमल ये था ज़्यादातर कि आप जुमरात के दिन सफ़र के लिए निकलते थे। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के दिन निकले। वो दिन कौन सा दिन था? खरज यौमल खमीस, जुमरात के दिन था। दूसरे अल्फाज में है लक़ल्लमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा यखरुजु इदा खरज फी सफरिन, कि बहुत कम ऐसा होता था कि आप जब भी सफ़र पर निकलते थे तो इत्तेफाक से वो जुमरात का दिन होता था, आप जुमरात के दिन निकला करते थे। सफ़र के लिए दिन और रात दोनों में सफ़र करना जायज़ है, लेकिन अगर आदमी दिन में सफ़र करना चाहता है तो शरीयत ये कहती है कि सुबह सवेरे सफ़र किया जाए। अगर हो सके, सहूलियात है, वक्त है, गाड़ियां हैं, तो कोशिश ये किया जाए कि सफ़र दिन में सुबह की शुरुआत ही में किया जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था और आप अपनी उम्मत के लिए ये दुआ कर दिए थे अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा। ऐ अल्लाह ताला मेरी उम्मत के लोगों के बारे में सुबह सवेरे का जो वक्त है, ऐ अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लश्कर, कोई फौज रवाना करते थे तो दिन की शुरुआत में किया करते थे। इस हदीस के रावी सख्र गामदी हैं, ये ताजिर आदमी थे, ये तिजारत किया करते थे। कहा गया वकान सख्रुन रजुलन ताजिरन, सख्र बिन गामदी ये ताजिर आदमी थे, ये तिजारत किया करते थे। ये अपना तिजारती काफिला सुबह सवेरे भेजने लगे। पहले तो जब भी मन करता था भेज देते थे, लेकिन जब ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम हुई कि नबी ने अपनी उम्मत की सुबह में बरकत डाल दी है, दुआ किया है, तो सुबह सवेरे अपने तिजारती काफिले को रवाना करते थे। हदीस के अल्फाज है इनके इस अमल से फ़अस्रा, ये मालदार हो गए, ये मालदार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर ये रहा कि ये मालदार हो गए। वकसुरा मालुहु, उनका माल बढ़ गया। ये अल्फाज तो तिरमिजी के है, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। इनको समझ में नहीं आता था कि ये माल कहाँ रखे, ये माल कहाँ रखे। अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दे दी सुबह सवेरे कारोबार करने के सिलसिले में, या उसके नतीजे में, या उसकी बरकत के नतीजे में। इसलिए सफ़र दिन की शुरुआत में किया जाए। इसी तरह सफ़र रात में करने की तरगीब दिलाई गई है, उभारा गया है। प्यारे नबी फरमाते हैं अलैकुम बिद्दुल्जा, लोगों रात में सफ़र करो, जितना मुमकिन हो सके रात में सफ़र करो। क्यों? फ़इन्नल अर्ज़ तुत्वा बिल्लैल, इसलिए कि रात में ज़मीन समेट दी जाती है, रात में ज़मीन समेट दी जाती है। क्या मतलब? लंबा सफ़र करना हो, और ये तजर्बात से, मुशाहदे से ये बात हमें और आपको मालूम है,
جو گاڑیاں دن میں تاخیر ہو جاتی ہیں، لیٹ سے چلتی ہیں یا ڈیلے ہو جاتی ہیں، رات میں وہ کور کر لیتی ہیں، رات میں وہ اپنا سفر طے کر لیتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ حدیث میں بتلایا گیا فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، رات میں زمین سمیٹ دی جاتی ہے، لمبا سفر بھی بڑی آسانی سے آدمی طے کر لیتا ہے، اس لیے سفر رات میں بھی کیا جائے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں، چند باتیں ہم ذکر کریں گے۔ سفر میں ہمیں اور آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، سامنا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے سابقہ ہوتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں بہت ساری باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا جائے۔ سفر میں آدمی کھلتا ہے، جو چیز، جو اخلاق، جو چال چلن، جو کیریکٹر محلے میں، علاقے میں سامنے نہیں آتا ہے، سفر میں سب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اجنبی آدمی اصلیت جان جاتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ ما سمی السفر سفرا الا لانه يسفر عن اخلاق الرجل، سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر انسان کے کیریکٹر کو ظاہر کر دیتا ہے، لہذا سفر میں اخلاق کا ثبوت دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی مدد کا محتاج ہے تو مدد کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے دوران بہت زیادہ ہجوم ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتی ہے، آپ اخلاقی طور پر سیٹ آپ کی ہے، جگہ آپ کی ہے، اگر ممکن ہو سکے کوئی آدمی آپ سے سیٹ کا مطالبہ کر رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مدد کر دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، بھاری بوجھ لیے ہوا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کی مدد کر دی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ سفر میں پیچھے رہتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر، آپ سفر میں پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ کیوں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ کہا گیا فیزجی الضعیف، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ اگر کوئی کمزور ہے، اپنی سواری نہیں لے جا پا رہا ہے تو اس کی سواری کو دھکا دے دیا کرتے تھے، اور وَيُرْدِفُ، اپنی سواری کے پیچھے بیٹھا لیا کرتے تھے، وَيَدْعُ لَهُمْ، اور اس مسافر کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہو سکے تو اخلاق کا ثبوت دیا جائے۔ ایک آدمی سفر پر گیا ہوا ہے، جس کام سے گیا ہوا ہے، اگر مقصد پورا ہو جائے، کام پورا ہو جائے تو سفر گھومنے کی چیز نہیں ہے، سفر گھومنے کی چیز نہیں ہے، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، سفر تکلیف کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ بات پیارے نبی نے بیان فرمائی۔ پیارے نبی نے کہا السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، کہ سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، چاہے دنیا میں جتنی بھی سہولیات ہو جائے، لا محالہ تکلیف ہے، آج بھی ہے۔ کیوں؟ آپ نے وضاحت کر دی یمنع احدکم طعامہ، یہ سفر انسان کو صحیح سے کھانے سے روک لیتا ہے۔ انسان جس طریقے سے گھر میں کھا پی لیتا ہے، سفر پر نہیں کھاتا ہے پیتا ہے۔ ونومہ، نیند سے روک لیتا ہے، آدمی سفر پر سو بھی نہیں پاتا ہے۔ کہا گیا فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ، جس مقصد سے سفر پر گئے ہوئے ہیں، اگر سفر پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، چاہیے کہ گھر والوں کے پاس جلد از جلد واپس آ جایا جائے۔ اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں سفر کے حوالے سے، اور بھی باتیں ہیں۔ ایک خاص اور آخری بات، سفر میں ہیں، سب کچھ کیجئے، جس مقصد سے گئے وہ کام کیا جائے، لیکن وہیں پر دعا کا اہتمام کیا جائے، دعا نہ چھوڑے جائیں، اس لیے کہ سفر یا دوران سفر چاہے جتنے بھی دن کا ہو، اس سفر میں ہمیں اور آپ کو جو ایک فضیلت ملی، جو چھوٹ ملی، وہ یہ نماز بھی قصر ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کی رخصت ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے سفر میں، لیکن بعد میں آگے چل کر اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن وہیں پر سفر میں اگر آدمی ہے تو دعا کرے۔ کیوں؟ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، پیارے نبی فرماتے ہیں 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول کر لی جاتی ہیں، لا شک فیہن، اور ان کے قبول ہونے میں شک نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، اگر کسی کو کسی نے ستایا ہے، ظلم کیا ہے، اگر مظلوم کی آہ نکل جائے، بد دعا کر دے مظلوم،
تو وہ بد دعا لگ جاتی ہے۔ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، اگر کوئی آدمی سفر پر ہے دعا کر رہا ہے، مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، باپ ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا تو باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اسلامی بھائیوں، یہ چند احکامات اور چند باتیں سفر کے حوالے سے تھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی زندگی میں سفر کی ضرورت پیش آئے، رب العالمین سفر کے آداب اور سفر کے مسائل اور احکام ہمیں جاننے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین سفر کے ان آداب کو ہمیں دوران سفر ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اتوار کا درس پچھلے ہفتہ بند تھا، انشاءاللہ پرسوں مغرب کے بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ درس میں تشریف لائیں، قرآن و سنت کی باتیں سنیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔